ایک ایسی استانی کی کہانی جو آج بھی ایک جن زادے سے کیے وعدے کی پابند ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر میں تھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ کالج میں میلاد کی تیاریاں روج پر تھی۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ میلاد کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کالج گراؤنڈ میں سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ میلاد والے دن بے حد رونق تھی۔ ٹیچر نیاب ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور باوقار لگ رہی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ سفید رنگت، لمبے سیاہ گنے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں۔ ان کے حسن میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت تھی جو ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ میں تو تھی ہی ان کی دیوانی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی دوسری ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک طالبہ تمام ٹیچر میں موتیے کے گجرے تقسیم کر رہی تھی۔ جب اس نے مس نیاب کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا۔ میں یہ بات مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی۔ موتیے کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر کرب سا چھا جاتا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھی۔ میلاد ختم ہوا، چھٹی ہو گئی، مگر میں سارے راستے مس نیاب کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کا گھر میرے گھر کے قریب تھا۔ اکثر نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا کر نکلی تو راستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گجرے لیے اور ٹیچر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مس نیاب گھر پر ہی تھی، سادہ سے عام حلیے میں۔ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائی۔ میں نے ان کے سامنے گجرے پیش کر دیے۔ گجرے دیکھ کر وہ ایک دم ایسی ہو گئی کہ جیسے ان کا سانس رک گیا ہو۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لی اور بولی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میرے اندر کلبلاتا سوال لبوں پر آ گیا۔ بس مجھے پسند نہیں ہے، افسردہ لہجے میں بولی۔ مس آپ کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی؟ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میری بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولی، بس اجازت ہی نہیں ملتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک درد نمایاں تھا۔ کس سے اجازت نہیں ملتی؟ میرے سوال میں حیرت کا عنصر غالب تھا۔ اوہو، تو آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو؟ پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ مس نیاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں آج بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکی تھی۔ چند دنوں کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آئی ہوئی تھی۔ غزالہ آپی، ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانے، میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، غزالہ آپی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ مس نیاب سے چھوٹی ہیں، مگر آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ لیکن مس نیاب ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ وہ موتیے کے گجرے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ آپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے۔ نیاب کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہل کر پڑا کرتی تھی۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا سا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے تھے۔ آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی ہمیشہ منع کرتی تھی کہ جوان بچیوں کو رات کے وقت پھول نہیں توڑنے چاہیے۔ ارد گرد نہ جانے کون سی مخلوق ہو، تمہاری بچیاں ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ مگر آپی ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھی۔ انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک رات آپی دیر تک پڑتی رہی تھی۔ پورا باغ موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے مسحور ہو کر موتیے کے پھول توڑ لیے، کچھ بالوں میں لگا لیے اور باقی آنچل میں ڈال کر کمرے میں آ گئی اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت پیاری ہیں، پھولوں کے سنگار سے مزید حسین لگ رہی تھی۔ ارے آپی، آپ نے پھول کیوں توڑے؟ دادی ناراض ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، اوفو، فضول باتیں مت کرو، میں ان فضول باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو آپی نے کہا کہ رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا، پھر وین آ گئی اور بعد آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی، فوراً ہی ہماری طرف دیکھ کر بولی، نیاب ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی تمہیں؟ نہیں زویا، ابو نہیں مان رہے۔ آپی افسردگی سے بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے۔ زویا ناراضگی سے بولی، آپی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟
میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ، میں نے دیکھا سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی، آنکھوں میں عجیب سی پر اسراریت تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیے کے پھولوں کی لڑی تھی جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست زویا نے آ کر امی، ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منایا اور آخر کار ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت مل ہی گئی۔ اگلے دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا، وہ گانے گا رہی تھی، تمام ٹیچرز بھی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، غزالہ دیکھو وہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے تھے، تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زویا آپی نے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہے جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی، آپی نے غم زدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ نیاب، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو اور گولی مارو اس عقاب کے بچے کو، بلکہ مجھے پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے کر آتی، زویا جوش کے ساتھ بولی۔ زویا کی بات پر ہم سب ہنس پڑے تھے۔ نیاب پلیز یار، کھڑکی تو بند کر دو، امان سے کہیں ہماری برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ نیاب، تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو خود کھڑکی بند کی تھی، میں نہیں جانتی یہ کیسے کھلی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے تک رہی تھی۔ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم صبح صبح ہی سیر کے لیے نکل گئے۔ برف باری ہو رہی تھی، ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے، سب لڑکیاں تصویریں اتار رہی تھی۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جو شاید گجرے والا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہ لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل نیاب کو گھور رہا تھا، جیسے نیاب کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ زویا آپی اسے خاموشی سے دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگی، البتہ وہ بالکل گمسم سی تھی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہے؟ سنبھالو اپنے گجرے۔ یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑائے کہ اچانک وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو تک رہا تھا، اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے خوف سے جرجری سی آ گئی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے جلا تھا؟ آگ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے میں نے اپنا ہاتھ بٹی میں ڈال دیا ہو۔ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سے سیر و تفریح کے لیے سب نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بہت سی لڑکیاں اور ٹیچرز شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر پڑی، وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے منع کر دیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے ورنہ لڑنے نہ پہنچ جائے۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز ہونے لگی کہ آپی ہر روز موتیے کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی، نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دادی کو بتا دیا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھی، فوراً معاملے کی نزاکت کو بانپ گئی۔ غزالہ بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی دونوں بہت پریشان تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی تھی۔ آپی ان دونوں کی بے حد لاڈلی تھی، نہ جانے میری بچی کو کس کم بخت کی نظر لگ گئی ہے۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گم گیا تھا
جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھی، مگر میں امی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دلہن تم فکر نہ کرو، نیاب ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھی، ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات 12 بجے موتیے کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اڑ چکی تھی، اس آفت پر تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھی مگر پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر اچانک سے اٹھی، وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھٹ رہی تھی۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا، البتہ آپی گہری نیند میں تھی۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ اگلے دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی سی ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی غیر مخلوق کا کام لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے کے وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا اور بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت طاقتور ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا کہ یہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن پھر سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ اماں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ابو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ حوصلہ کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کام وقت کی نظر میری بچی کو لگی ہے، کیسا پھول سا چہرہ کملا گیا ہے، امی روتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غزالہ سچ بتانا آخر نیاب کو کیا ہوا تھا؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دونوں رات دن ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اب کے دادی مجھے گورتے ہوئے بولی۔ پھر میں نے آپی کا موتیے کے پھول لگانے کا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے کتنا منع کرتی تھی کہ کماری بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قدرے بہتر تھی۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی، میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ پورے کمرے میں موتیے کی دل فریب خوشبو پھیلی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی، وہ ندیدہ مخلوق میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آوازیں بند ہو گئی اور کمرے سے موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ ندیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی، ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دھاگا زمین پر گرا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ امی سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علم کا ماہر تھا۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیل بتا دی۔ عامر صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا کہ آپی کھڑکی میں کھڑی ہے، جو انہیں یعنی عامر صاحب کو گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامر صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامر صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے، سب گھر والے بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا، اپنے کام سے کام رکھو۔ آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہ تھے۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتیے کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی تھی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ نیاب تم صرف میری ہو،
تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا، اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھی، جو گجرے والا تھا، وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں بہت حقیقی آمیزش تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے تمام تفصیل گھر والوں کو بتائی۔ ابو اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے۔ عامر صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا، پھر بھی کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں۔ شاہ محمد حسین راول پنڈی میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے، امی اور ابو دونوں فوراً راول پنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بہت باری گزری تھی۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی وہ، مگر اب کیسے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتیے کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے گنودگی سی ہونے لگی تھی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ خبردار دروازہ کسی صورت میں نہ کھولنا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، نیاب دروازہ کھولو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ رک جاؤ غزالہ، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو آگے ہیں، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دادی، وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے التجا کی۔ غزالہ، چپ ہو جاؤ، دادی اکتاہٹ سے بولی۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آواز دوبارہ آئی، نیاب دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپی آواز سن کر مزید بے چین ہو گئی۔ آواز پھر آئی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی یا مجھے اور دادی کو پکارتے۔ صرف آپی کو کیوں پکارا جا رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، نیاب دروازہ کھولو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے اور دادی نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھی اور نہ جانے کب سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا تھا، مگر ایسا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی ابو شاہ صاحب کو لے کر آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے کے آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگے تھے۔
کیوں میاں خود جاؤ گے یا ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آئیں؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کراہت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایک دم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، شاہ صاحب پر حملہ کرنے والی تھی کہ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دی اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتیے کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دو، اس خبیث جن کا یہی بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایتیں دی کہ ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتیے کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تویز بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھی، مسکراتے ہوئے یوں اٹھی تھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے پا گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوفزدہ کھڑی ہیں۔ آپی بے ہوش تھی اور ان کے ہاتھوں میں موتیے کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیے کے پھول منع تھے، شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دلہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی زخمی ہوئے، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ چکی تھی اور یہ سب اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لینے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے آپی انہیں دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئی۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا اس بچی کو موتیے کے پھولوں سے دور رکھنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں نے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکے کی دردناک آواز میں ضد تھی، جانا تو پڑے گا۔ شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ پھر پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اس لڑکے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، تکلیف سے کرہا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لڑکے کی آواز میں نمی گلی تھی۔ ہم بھی دل رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آخر ہمیں ہی کیوں جدا کیا جاتا ہے؟ وہ لڑکا درد دل سے بولا، اس لیے کہ یہ فطری لحاظ سے درست نہیں۔ تم آگ ہو، وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو، وہ کمزور ہے۔ جنات اور انسان کے تعلق میں سارا نقصان انسان کا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانکا تھا، وہ لڑکا نڈھال بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر زخم تھے اور شکست کے تاثرات تھے۔ مجھے پل بھر کے لیے اس کی حالت پر رحم سا آ گیا۔ پھر ہمیں انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لڑکا نڈھال سے لہجے میں بولا، اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ہم جب اپنی حدود کو توڑتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کی دنیا میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے نہیں سنتا اور جنات اپنی دنیا کے اصول توڑ ڈالتے ہیں۔ محبت پر ماننا اختیار نہیں، مگر نفس پر تو اختیار ہے نا۔ اور یہ لڑکی اور اس کے گھر والے تم سے نجات چاہتے ہیں۔ وہ انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے یہ ظاہری خوبصورتی تو اختیار کر لی، لیکن کیا کبھی اپنی اصلی صورت انہیں دکھا سکو گے؟ کیا یہ تم سے خوف نہیں کھائیں گے؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ لڑکا جواباً خاموش رہا تھا۔
تم ہماری بات مان لو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ شاہ صاحب نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، میں چلا جاؤں گا مگر میری 2 باتیں ماننا ہوں گی، پھر میں اپنی محبت سے دور ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکا غم زدہ ہو کر بولا، کون سی باتیں؟ شاہ صاحب نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک یہ کہ یہ کبھی موتیے کے پھول نہیں پہنے گی اور نہ ہی کبھی شادی کرے گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں مگر تم اب کبھی اس سے تنگ نہیں کرو گے، شاہ صاحب نے اسے بھی پابند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے وہ دونوں شرطیں ہمیشہ کے لیے مان لی۔ مس نیاب کے بارے میں حقیقت جان کر غزالہ آپی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے گھر آ گئی مگر میں اب بھی سوچتی ہوں کہ مس نیاب کو آخر کس بات کی سزا ملی ہے۔ محبت اس جن نے کی تھی مگر سزا مس نے اٹھائی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اب مجھے ان کے گجرے نہ پہننے کی وجہ سمجھ آ گئی ہے مگر نہ جانے انہیں شادی کی اجازت کب ملے گی یا کبھی نہیں ملے گی، اور نہ جانے مس نیاب کب تک اس جن زادے کے وعدے میں رہیں گی۔ بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔